جانب اور پاکستان میں شریک حیات پر تشدد ایک سنگین سماجی مسئلہ ہے جو بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے۔ اس میں جسمانی صحت، جذباتی، ذہنی اور زبانی تشدد شامل ہوتا ہے، جس کا شکار زیادہ تر خواتین بنتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ خوف، بدنامی یا خاندانی دباؤ کی وجہ سے اس مسئلے پر خاموش رہتے ہیں، جس کی وجہ سے متاثرہ افراد انصاف اور مدد سے محروم رہ جاتے ہیں، اور یہ مسئلہ نہ صرف ایک فرد بلکہ پورے خاندان کے سکون اور ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ اور آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ڈاکٹر سونیا عمر۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ، تھینک یو فار انوائٹنگ می جی۔ یو ویلکم۔ اچھا ڈاکٹر سونیا، سب سے پہلے بتائیں کہ جو گھریلو تشدد ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیسے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس؟ بہت شکریہ جی اس بار یہاں موضوع پہ مجھے بلانے کے لیے اور بات کرنے کے لیے۔ بیسیکلی ہم بات کر رہے ہیں IPV کی، جو ایک انٹرنیشنل ٹرم اس کے لیے یوز ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس۔ پاکستان میں تھوڑا سا اس کی بڑی مختصر سی فارم ہمارے سامنے آتی ہے، یا ہمارے معاشرے میں لوگوں کو اویئرنیس ہے، حالانکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس پہ بات بھی جو ہے وہ ہمارے جو سیاسی اور ہمارے سماجی اور روایتی جو ایک فیکٹرز اس کی وجہ سے اس پہ کم کی جاتی ہے۔ IPV جو ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں، اسے کہتے ہیں انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس۔ اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ یہ صرف یہ جو پارٹنر آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، ہمارے جو معاشرے کے اندر بیسیکلی ایز اے ہسبینڈ وائف ریلیشن کے اندر اگر کوئی تشدد ہے تو ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، حالانکہ دنیا بھر میں جس پہ بات ہوتی ہے باہر کے ملکوں میں جیسے لیو ان ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ صرف خواتین پہ نہیں ہے، یہ مردوں پہ بھی ہے۔ انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس از ناٹ جسٹ اے فینومینا دیٹ ایگزسٹ امنگ ویمن، اٹ آلسو ایگزسٹ امنگ مین، یہ آدمیوں پہ بھی ہے۔ 2012 میں مجھے یاد ہے میں نے کینیا میں ایک نیروبی افریقہ میں ایک جینڈر بیسڈ وائلنس کانفرنس اٹینڈ کی، آج سے کچھ 14 سال پہلے، تو مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ مرد بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن ہم بات کریں گے یہاں پہ اس گریٹر میجورٹی کی جو سب سے زیادہ اس کا شکار ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں خواتین ہیں۔ بالکل۔ اور اس کی بہت سی جو ہیں وہ ٹائپس ہیں۔ ہم پہلے ریزنز پہ بات کرنے سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی ٹائپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ موسٹ آف دا ٹائم دی فزیکل وائلنس، دی انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ان فیکٹ از سین انڈر دی امبریلا آف اونلی فزیکل وائلنس، کہ کسی کو کوئی زخم ہے، کسی نے کسی کو مارا ہے، حالانکہ اس کی بہت سے اقسام ہے۔ یہ جسمانی تشدد بھی ہے، یہ ذہنی تشدد بھی ہے، یہ معاشی تشدد بھی ہے۔ وین یو ڈپرائیو ویمن آف ہر ایسٹس، آف ہر لیگل ایسٹس، بہت سی ایسی چیزیں، تو اس کے بہت سے جو ہیں وہ آگے سے جو ٹائپس ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک سروے کے مطابق، WHO کے مطابق، ہر 3 میں سے 1 عورت جو ہے وہ انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس کے اندر کسی نہ کسی ٹائپ کے تشدد کا شکار ہے۔ پاکستان میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق جو جسمانی تشدد ہے وہ آلموسٹ ہمارے ہاں 56 to 58% رپورٹ ہوا ہے امنگ ویمن، جو ریسرچز کی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ایک ریسرچ کے مطابق جو پاکستان کے ایک بڑے ادارے نے کی، اس کے اندر 76% عورتوں نے ذہنی تشدد کی اپنی زندگیوں پہ موجودگی کا ایکسیپٹ کیا اس کو۔ اور ہمارے ہاں یہ میریٹل لائف کے اندر ہے، ہمارے ہاں ہمارے جو معاشرتی اور سماجی اور جو بھی ہماری روایات، اس کے اندر ہم پارٹنرشپ، اور اس کے اندر تو ظاہر اس ریلیشن شپ میں نہیں ہے، وہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر اور طرح کی جو ہے وہ صورتحال ہے، تو ہمارے ہاں یہ میریٹل لائف کے اندر ہے۔ اب جب ہم میریٹل لائف کی بات کرتے ہیں اور اس کے اندر یہ تشدد ہے، وہ جسمانی صورت میں ہے، وہ ذہنی صورت میں ہے، وہ معاشی صورت میں ہے، تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس کے ہم کسی ایک انڈر ون فیکٹر نہیں دیکھ سکتے، ایک ہولسٹک اپروچ ایک تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے چاہیے، اور دوسرا اس کی ساری وجوہات پہ ہمیں بات کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے تو اس کے سوشل اینڈ کلچر فیکٹرز ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ جلد عمر کی شادیاں، ارلی میرجز، پھر اس کے بعد اپنی پسند کی شادی، یا ایک ایسی شادی جس کے اندر دونوں کپل کی جو ہے وہ رضامندی نہیں ہے۔ ایک ایسے معاشرے کے اندر جہاں پہ یہ چیز بہت ہو رہی ہے، وہاں پہ اس کا رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کم عمر میں شادیاں ہمارے ہاں ساؤتھ ایشیا کی اگر ہم بات کریں، بھی پاکستان کے تھوڑے ڈائنامکس بدلے ہیں ساؤتھ ایشیا میں، لیکن پاکستان کا شمار ان ہائیسٹ ون آف دی
ہائیسٹ رپورٹڈ کنٹری جہاں پہ کم عمر کی شادیاں ہیں. اب شکر اللہ کا کہ کچھ ہمارے قوانین جیسے پنجاب میں بھی اب 18 سال کا جو ہے اس پہ جو ہے وہ قانون جو ہے وہ آئی تھنک پاس ہو چکا ہوا ہے. تو یہ لیکن ہم بہت دیر سے اس کی طرف ہے. امید کرتی ہوں کہ اب اس قانون کی وجہ سے اس پہ کوئی سختی آئے گی. اس کے علاوہ جو کم عمر کی شادی ہے دوسری میں نے آپ کے ساتھ بات کی, اس کے علاوہ جی ایجوکیشن ون آف دا بگیسٹ فیکٹر. اینڈ وائل آئی سے دس کہ ایجوکیشن از ون آف دی فیکٹرز جس کی وجہ سے آئی پی وی یا انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ہوتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ پڑھی لکھی عورتوں کے ساتھ نہیں ہوتا. ایٹ دا سیم ٹائم آئی ڈونٹ سے دیٹ the existence of IPV is equally found among the rural women and the urban women. However, اس کی جو بہت شدت ہے یہ ایک مسئلہ اگر بہت سنگینی کے ساتھ موجود ہے تو وہ دیہاتی علاقوں میں موجود ہے. وہاں پہ آپ حالات دیکھیں نا کہ عورت بالکل اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے رائٹس کیا ہیں, مجھے اسٹیٹ نے, مجھے کانسٹیٹیوشن نے, پاکستان کے آئین کے اندر میں اکثر پروگرام سے بات کرتی ہوں, there are lots of provisions for the women right. آپ کو کوئی اس طرح سے نہیں ہاتھ لگا سکتا. ڈاکٹر سونیا آپ نے بات کیا نا اویئرنیس, ان لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. اور اگر آپ ایسے جو ڈپرائیوڈ علاقے ہیں یا ڈپرائیوڈ ویمن ہیں آپ ان کے پاس جائیں, ان سے بیٹھ کے بات کریں نا تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ وہ بہت سیدھی ہیں. ان کو نہیں پتا, ان کو لگتا ہے کہ عورت کی زندگی یہی ہے, بیکاز وہ یہی ڈائلاگ بولتی ہیں کہ عورت کا تو یہی کام ہے نا, مرد گالیاں بھی دے تو برداشت کرنی, وہ سربراہ ہے گھر کا, اس نے نان نفقہ چلانا ہے, تو اس کو تو مجازی خدا کہا گیا. وہ ایک جو حدیث یہ لوگ غلط کوٹ کرتے ہیں غلط طریقے سے جو کہ اور کانٹیکسٹ میں ہے, تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں, اور ان کو لگتا ہے عورت کی یہی زندگی ہے, اور وہ بولتے ہیں میرا تو نصیب ہی ایسا ہے, حالانکہ اٹ از ناٹ یور نصیب, اٹ از یور چوائس. بالکل ایسے ہی ہے. پیٹریکل سوسائٹی ہے جی ہماری روایتی سوسائٹی, یہاں پہ مرد کو یہ درجہ دیا جاتا ہے اور خواتین کو پتہ ہی نہیں اس کے کیا رائٹس ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے آپ کو اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں, الحمدللہ ہم ہیں اسلامک اسٹیٹ, لیکن ہم کتنا اسلام کو آپ مرد اور عورت کے رشتے میں ہم صرف اپنے سلیبس سے لے کر اپنی عام زندگی میں یا آپ کے میڈیا کے تھرو ہم اگر ایک چیز کو پروموٹ کریں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وائفس کے ساتھ, ان کی اپنی بیویوں کے ساتھ جو ٹرمز تھے, جس طریقے سے وہ چلتے تھے, اگر ہم اس کو پروموٹ کریں, ان کی اس پریکٹس کو پروموٹ کریں, تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ پاکستان میں انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس نام کی کوئی چیز ہو. تو وی آر ٹوٹلی اگینسٹ, ہم اپنی مذہب کے بھی اگینسٹ جا کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں, اور ہم ان روایات میں جکڑے ہوئے ہیں. پاکستان جس خطے میں موجود ہے 100 سال ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے, ہمارے پہ انفلوئنس بلکہ ہزاروں سال کا ہے ایک ایسے ریلیجنس کا جو کہ بڑے دقیانوسی ہیں. اس میں ستی ہوتی تھی جی, مرد مر جاتا تھا تو عورت کو جلا دیا جاتا تھا. سو ایکچولی جب ہم ہسٹوریکل بات کرتے ہیں وہ ٹریڈس چلتی آ رہی ہیں, رکنے کا نام. اور لوگوں کو لگتا ہوگا یہ ایلین کانسیپٹ ہے, لیکن یہ چیزیں یہ 2026 چل رہا ہے ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. فیوڈلزم ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے پاکستان میں, ہم بلوچستان جائیں وہاں پہ بہت اسٹرانگ ہے, سندھ کے بہت علاقوں میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اور اگر لاہور کے لوگ, پنجاب کے لوگ وہاں پر جائیں, عورتیں اگر وہاں جا کے ایکسپیرینس کریں, بیکاز میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے, تو وہاں پہ آج بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ آپ آج سے 100 سال پہلے آ گئے ہو, اتنی جہالت ہے وہاں پر. آئی تھنک مور دین دیٹ. میری جو پی ایچ ڈی کی ریسرچ ہے میں نے سدرن پنجاب میں کی, تو میں سدرن پنجاب میں یعنی ساؤتھ آف دی پنجاب کے ایسے دیہاتوں میں گئی ہوں, تونسا میں, علی پور میں, مطلب میں نے 4 ڈسٹرکٹ میں مین کام کیا. تو آپ یقین کیجئے میں وہاں پہ جو سچویشن دیکھ کے آئی, اور خواتین کی میٹرنل ہیلتھ پہ کام تھا, زچگی کے درمیان جن خواتین کی ڈیتھ ہوتی, تو دیکھ اب وہ جو وائلنس کا شکار ہوتی تھی, ان کے ساتھ جو مسائل تھے, تو مجھے لگتا تھا کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ہم کن غاروں کے دور میں جو ہے وہ رہتے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو دا فیکٹرس, ہم ضرور, میں چاہوں گی ہم اس پہ. اچھا ڈاکٹر سونیا, ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, ان کا بھی سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم.